لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على رسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع نهج صراطه المستقيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اس علاقے کی علمی اور دعوتی شخصیت ڈاکٹر ابراہیم مدنی حفظہ اللہ معہد تربیہ الاسلامیہ قابل احترام ڈائریکٹر، اساتذہ کرام اور مختلف بستیوں سے تشریف لانے والے کتاب و سنت کے فدائی اور شہدائی، توحید کے متوالے اور جیالے، میرے بزرگوں، دوستوں اور پرہوش نوجوانوں، اس امت پر اللہ تعالی نے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے اس امت کی ہدایت و سعادت کے لیے اپنی سب سے بہترین مخلوق افضل رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان پر قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت اور کتاب نور کو نازل کیا، جس کی تفسیر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرمائی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو انسانیت کا صحیح مقام اور اسٹیٹس بتایا، ہمیں اللہ کی عبادت اور بندگی کے آداب سکھلائے، ہمیں ایسے اعمال بتائے جن کے ذریعے اللہ کی نعمتوں بھری جنت کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں اور اللہ کے المناک اور دردناک اذیتناک عذاب قرآن جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیتوں، بہت ساری فضیلتوں سے سرفراز کیا۔ وہ خصوصیتیں اور فضیلتیں
دوسرے نبیوں اور رسولوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی، آپ کے لائف کی اور آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوط کی قوم اپنے گناہوں کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، اور اللہ تعالی ہمارے نبی کے لیے اللہ نے قسم کھائی۔ یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قسم کھا رہا ہے۔ سنو اس نبی کی عظمت کو اور اس نبی کے رتبے عالی کو، اس نبی کے شان امتیازی کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ یہ اللہ دن اور رات کی قسم کس لیے کھا رہا ہے؟ اپنے حبیب کی خاطر۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ آپ سے ناراض ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ان تاروں کی، گرنے والے تاروں کی قسم۔ اے کفار قریش، تمہارے یہ ساتھی محمد، ما ضل صاحبکم، یہ گمراہ نہیں ہوئے ہیں، یہ بھٹکے نہیں ہیں، یہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے نہیں ہیں۔ ان کے لب جب حرکت کرتے ہیں، ہلتے ہیں، پھر یہ وحی ہوتی ہے، وہی ان پر وحی کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ بڑے مناقب سے رب العالمین نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، آپ کی امت، وہ امت دعوت ہو یا امت استجابت، وہ مسلم ہو یا نن مسلم ہو، جب تک نبی زندہ رہے آپ کی یہ ساری امتیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور دوسری امتیں اپنے انبیاء کی نگاہوں کے سامنے تباہ ہو گئی، ہلاک اور برباد ہو گئی۔ لیکن یہ اعزاز رب العالمین نے ہمارے نبی علیہ افضل الصلوات والتسلیم کو بخشا۔ نبی جب تک زندہ رہے اس نبی کی امت اللہ کے عذاب سے محفوظ رہی۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے نبی جب تک آپ موجود ہیں، جب تک آپ باحیات ہیں، اللہ اپنی امت کو مبتلا عذاب کیوں کرے گا؟ جب تک آپ کی امت استغفار کر رہی ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ آپ کی امت کو عذاب میں مبتلا کیوں کرے؟ یہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں۔ کیا کیجیے گا، اس زمانے میں کچھ لوگ تانے دیتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ نہیں مانتا نبی، یہ نہیں مانتا صحابہ کو، یہ نہیں مانتا بزرگوں کو، یہ نہیں مانتا اولیاء کو۔ کہاں سنا ہے؟
نہیں مانتا، کیوں ایسی بات کرتا؟ تو سنا ہے، کہاں سنا ہے؟ تو سنا۔ ایسے لوگوں کو میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ذرا آئے اور میری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رب العالمین نے اس نبی کی فضیلتوں کو کس انداز سے بیان کیا ہے، ذرا سننے کی زحمت کرو۔ اللہ تعالی نے اس نبی کی نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ رب العالمین نے ہمارے نبی کی نبوت و رسالت کا اعلان اللہ کرتا ہے، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ۔ اور جب آپ کی قوم نے آپ کی رسالت کا انکار کیا تو تردید عرش والے نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو مجنون کہا تو تردید عرش والے نے کی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک لمجنون۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو شاعر کہا، تردید عرش والے نے کی، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اور جب آپ کی قوم نے آپ کو کاہن کہا تو تردید عرش والے نے کی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو مہینے تک جس کے گھر کا چولہا گرم نہیں ہوتا، وہ نبی جس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے، وہ نبی جو سونے سے پہلے بیت المال کا سونا مسکینوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا، اور وہ نبی کہ خالی چٹائی پر سونے کی وجہ سے جس کے پشت مبارک میں اس چٹائی کے نشانات ظاہر ہو جاتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس رات اس نبی کا انتقال ہوا، اس رات بھی آپ کے گھر کے چراغ کا تیل بھی پڑوسی کے گھر سے قرض لایا گیا۔ وہ نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی پوری زندگی کسی کو گالی نہ دی، وہ نبی جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ نبی جس نے پوری زندگی کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اشارے نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، اور وہ نبی جسے شجر و حجر نے سلام کیا، وہ نبی جس کی انگلی سے پانی کے چشمے بہ نکلے، اور وہ نبی جسے رب العالمین نے تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جہان والوں کے لیے، کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہی بنا کر رب العالمین نے بھیجا۔ وہ نبی جو دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، جو عورتوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، جو کالے کے لیے بھی رحمت، جو گورے کے لیے بھی رحمت، جو عرب کے لیے بھی رحمت، جو عجم کے لیے بھی رحمت، جو حیوانوں کے لیے بھی رحمت، جو جنوں کے لیے بھی رحمت، جو چرند و پرند کے لیے رحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، جو آسمان اور زمین میں قابل عزت احترام ہے، اگر آسمان میں اس نبی پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ کے درود کا مطلب ملائکہ اور فرشتوں کے درمیان اس نبی کا ذکر جمیل ہے۔ اگر اس نبی پر آسمان میں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو
زمین میں جس نبی پر ایمان والے درود و سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ہم امتی ہیں اس نبی کے، ہم پیروکار ہیں اس نبی کے، ہم اپنی نسبت کرتے ہیں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کے بلند اخلاق کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے عظیم اخلاق کی گواہی آپ کی بیویوں نے دی، حضرت خدیجہ نے جن کے اخلاق کی گواہی دی، حضرت عائشہ نے جن کے اخلاق کی گواہی دی، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیچ میں چائے کی دکان، جب ہمارے حیا سے واپس لوٹے، ایک تو وہاں الگ سے مارکیٹ بنی ہوئی ہے، پھر یہاں پر دکان لگا دیا آپ لوگ، اور حیا میں پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی۔ خدیجہ ایسا لگتا تھا کہ ہارٹ اٹیک کر جائے گا، لقد خشیت علی نفسی، ایسا محسوس ہوتا تھا، اتنا ڈر گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا، آج کی عورتیں ہوتی تو فوراً جواب دیتی، کس نے کہا تھا آپ کو پہاڑ پر جانے کے لیے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر تسلی دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہیں آپ کے بلند اخلاق کو گناتی ہیں، آپ کے انسانیت کی خدمت پر مبنی آپ کے اعمال، آپ کے رفاہی اور فلاحی کاموں کو پیش کر کے کہتی ہیں واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتصدق الحديث۔ اے نبی، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، مصیبت کی گھڑیوں میں انسانیت کا تعاون کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ کلمہ نہیں نکلتا، سچ کے پھول آپ کی زبان سے جھڑتے ہیں، تصدق الحدیث۔ اے نبی، اے میرے سرکار، وہ لوگ جو انسانیت کے خادم ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بلند اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا، اللہ انہیں برباد نہیں کرتا، اللہ انہیں باقی رکھتا ہے تاکہ اس کے فیض سے ہماری انسانیت فیضیاب ہوتی رہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ لا یخزیک اللہ۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جب ان سے پوچھا گیا نبی کا اخلاق بتائیے گا، تو نبی کا اخلاق قرآن کا، ہمارے یہ سرکار یہ نبی چلتا پھرتا قرآن کریم کی مجسم تصویر، قرآن کریم کے پیکر تھے، کان خلقہ القرآن۔ اس قرآن کے اندر جتنی اچھی خوبیاں، جتنے اچھے صفات پاؤ، سب ہمارے سرکار کے اندر موجود تھا۔ اس قرآن کے اندر جتنے مضمون صفات ہیں، ہمارے سرکار کا دامن ان تمام مضمون اور قبیح صفات سے منزہ اور پاک تھا۔ کان خلقہ القرآن، یہ قرآن اگر تھیوری ہے تو ہمارے سرکار نبی محترم کی ذات گرامی پریکٹیکل ہے۔ وہ نبی، ان کے اخلاق کی گواہی آپ کے خادموں، یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری لائے ہیں، نقل کرتے ہیں، خادم رسول انس اس جملے کو کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف،
سے بڑا بھی کوئی اخلاق ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بہیو ہو سکتا ہے؟ کوئی حسن سلوک ہو سکتا ہے جو ایک انسان اپنے خادم خاص کے ساتھ پیش کرے؟ خادم خاص کی گواہی ہے کہ میں نے اس رسول کی 10 سالوں تک خدمت کی، 10 سالوں تک خدمت کی، لیکن کبھی اس نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ فما قال لی لما صنعت والا صنعت، جب میں نے کوئی کام اپنی جی سے کر دیا، اپنے من سے کیا، نبی نے یہ نہیں کہا کیوں کیا۔ جب میں نے کوئی کام نہیں کیا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں۔ یہ نبی جس کے اخلاق کی گواہی یہ صرف اس لیے نہیں ہے دوستو کہ ہم سن لیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اگر اس نبی کے سچے متبع فالوور اور پیروکار ہو تو اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کیجیے، اپنے اندر اخلاق کی خوشبو پیدا کرو۔ آپ کے اخلاق کی خوشبو سے آپ کا محلہ، آپ کا معاشرہ معطر ہو جائے، اور آپ کے اخلاق نہ صرف آپ کے رشتہ داروں اور برادریوں تک ہو، بلکہ آپ کے پڑوس میں جو غیر مسلم، جو نن مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا اخلاقی معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات رحمت و رافت پر مبنی ہونے چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اکثر الناس کان اکثر الناس خلقا، انسانوں میں، یہ صحابہ کرام کی گواہی ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اگر خلیق انسان، اخلاق والے اگر کوئی تھے تو وہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا، ارے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا ہے، ذرا میرے بھائی ذرا جانا، پتہ لگانا، ذرا اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا، ذرا آگے بتانا وہ نبی کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی جب واپس ہوئے، پہلا جملہ، اپنا پہلا تأثر یہ استعمال کیا، کہا یا یامر بمکارم الاخلاق، یہ نبی تو اخلاق کی باتیں کرتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی سب سے بلند چوٹی پر فائز تھے۔ وہ نبی جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین، رحمت سراپا، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اس نبی کی تعریف و توصیف زبان سے نہ بیان کریں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر وہی نرمی، وہی رحمت کا جذبہ، وہی اخلاق اپنے اندر بھی سمونے کی کوشش کریں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے، ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ کی رحمت کا مشاہدہ ہر آن، ہر لمحہ ہم اپنی ذات میں، ہم اپنے غیروں میں، ہم اس کائنات میں، ہم اس زمین میں، ہم اس زمان میں کر رہے ہیں۔ اس اللہ رحمان و رحیم نے اپنے دین کی نشر و اشاعت، اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے جس رسول کا انتخاب کیا، اس رسول کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ رب العالمین ہے تو اللہ کا رسول رحمت للعالمین ہے۔ اس اللہ کی وسیع رحمت دنیا والوں اگر چاہتے ہو تو تجھے رحمت للعالمین کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ جب تک اس رسول کے متبع اور پیروکار نہیں بنو گے، جب تک اس رسول کے دامن
دامن رحمت کو نہیں تامو گے اس وقت اللہ رحمان رحیم کی رحمت تجھے میسر نہیں ہوگی۔ دامن رحمت کو نبی کے دامن رحمت کو تھاما، اللہ کی رحمت، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے پھول نچھاور کرے گا، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اس نبی رحمت کے دامن کو تھام لو، اللہ تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب ایسا رسول، میرے بھائیوں، ایسے رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا رکن اعظم ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقی چاشنی کو، ایمان کے مٹھاس کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ تمام چیزوں سے، بیوی، بیٹے، ماں باپ، مکان، دکان، تجارت، تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ اس نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت کا معاملہ رسول کے ساتھ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو نبی سے محبت کریں، آپ چاہیں تو نہ کریں۔ رسول سے محبت یہ شرعی ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو اس رسول سے محبت کرو، نہیں۔ جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک تمہارے دل میں رسول کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے بھائیوں تم مومن نہیں ہو سکتے، اور تمہارا ایمان میں سوگر لیس ہوگا، تمہارا ایمان میں کوئی مٹھاس، کوئی حلاوت اور کوئی شیرینیت نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے محبت کا انداز کیا تھا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، قیامت تک کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جی نا، قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو صحابہ کرام سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہو۔ اس انداز سے صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، اور محبت کا کیا مفہوم اور محبت کے کیا تقاضے اور مطالبات وہ سمجھتے تھے۔ یہ زید بن دسنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ زید بن دسنہ ایک صحابی ہیں، انہیں مکے سے، حرم سے نکال کر ہل کی طرح مکے کے باہر لے جایا جا رہا ہے تاکہ انہیں سولی بھی دی جائے، انہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے۔ ساتھ میں کچھ لوگ بھی چل رہے ہیں زید بن دسنہ مقتل کی طرف۔ آپ جانتے ہیں انسان کی نفسیات، ایک آدمی جب اس کو یہ تصور کرے کہ اب ہم چند منٹوں کے مہمان ہیں، اب تھوڑی ہی دیر میں ہماری گردن میں رسی کا ایک پھندا ڈالا جائے گا، پھر تو ہماری زبانیں باہر نکل جائیں گی اور پھر ہماری آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اس انسان کے سامنے اگر کوئی تصور ہو سکتا ہے تو اس کی جنریشن کا، اس کے اہل و عیال کا، وہ سوچے گا اس وقت تو اپنے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے تعلق سے اور اپنی شریک حیات بیوی کے۔ ہاں، ابو سفیان اسلام نہیں لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ سردار ہے، سر بھی بڑا ابو سفیان کا اور دماغ بھی بڑا تھا۔ زید بن دسنا سے راستے ہی میں تھوڑی دیر کے یہ مہمان ہیں، بس چند لمحوں میں زید بن دسنا کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت ابو سفیان نے پوچھتے ہیں، وقتی رگ پر انگلی رکھتے ہیں، زید أتحب أن يكون مكانك محمد وأنت تكون في يحيى؟ زید ابھی بھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش مقتل کی طرف یہ محمد نبی رواں دوا ہوتے اور میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا۔ کیا جواب دیا میرے بھائیوں، کیسی سچی محبت تھی، کیا جواب دیا محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فدائی و شہدائی نے، اسلام کے اس سپاہی نے فوراً پلٹ کر کیا جواب دیا؟ کہا واللہ، قسم کھا کر کہا کہ ما احب ان تکون اذا تصیبہ وانا جالس فی علی۔ ارے نبی، پھانسی کے دارے کی طرف لٹکا دیے جائیں یہ تو دور کی بات ہے، ہم اس وقت یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ محمد جہاں ہیں وہاں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، وہاں انہیں کوئی ایسی اذیت بھی پہنچ جائے جو انہیں تکلیف پہنچ جائے اور میں بچوں کے ساتھ رہوں۔ زید کے اس جواب کو سن کر وہ سردار ابو سفیان، بڑے دماغ والا انسان، پکار اٹھا، کہا واللہ ما رأیت احدا یحب احدا من الناس کحب اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم، یہ سردار قبیلہ ابو سفیان کا ججمنٹ ہے، ان کا تأثر ہے، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں لیکن صحابہ کی محبت کو الفاظ کا پیرہن دے رہے ہیں، صحابہ کی محبت کو کی تعبیر اپنے جملوں میں کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اتنی کسی سے محبت نہیں کرتا، میں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے کسی کو ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت اس محمد کے ساتھی اور محمد کے اصحاب اس محمد سے کرتے۔ کتنی محبت، کیسی محبت کرتے تھے صحابہ کرام، اندازہ لگائیے میرے بھائی۔ ایک اور دشمن کی گواہی سنو، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، یہ طفیل بن عمر دوسی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر ثالث اور ایمبیسیڈر کی حیثیت سے یہ آئے اور اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے جب صحابہ کرام کی تعظیم دیکھی، جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ یہ صحابہ اس نبی پر کس طرح پروانوں کی طرح نثار و قربان ہو رہے ہیں، جب واپس ہوئے تو حضرت دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس شخص نے اپنے تأثرات بیان کیے، امام بخاری لائے ہیں، تأثرات نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تأثر دیا کہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى ونجاشی فوالله ما إن رأيت أحدا يحب محمد حب أصحابه ما إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار گیا ہوں، میں قیصر کے دربار گیا، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جتنی تعظیم یہ محمد کے ساتھی، جتنا ریسپیکٹ یہ محمد کے صحابہ محمد کو دیتے ہیں، ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی۔ ما تنخم نخامة الا وقعت في كف احد منهم فدلك بها وجهه وجلدا۔ یہ نبی جب تھوکتے ہیں وہ تھوک بھی کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں۔ ایک لمبا تأثر ہے میرے جی، یہ انداز محبت،
جس طرح رسول سے آپ محبت کرو نہ کرو اختیاری نہیں ہے، کرنا ہے ایٹ اینی ریٹ۔ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا سینہ حب رسول محبت رسول کا مدینہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح اظہار محبت کے سلسلے میں بھی آپ کو اختیار اور ارادہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو اس نبی سے محبت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اظہار محبت کو ایک بڑی مضبوط ڈوری اطاعت سے باندھ دیا ہے۔ نبی سے محبت کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آپ کس حد تک اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اصل محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت نام یہ ہے، محبت کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں پر قربان ہو جائے۔ محبت کہتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے اخلاق پر، اس کے اقوال اور افعال پر ہم نثارو قربان ہو جائے۔ محبت کہتے اسے ہیں کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں دنیا کے تمام اور زندگی کے تمام شعبوں میں صرف ہم اسی کی مانیں۔ یہ ہے محبت کی تعریف۔ اور اطاعت، نبی کی اطاعت، یاد رکھیے وہ لوگ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تمام اوامر کی نہیں، ذرا توجہ چاہیں گے، اس نبی کی ایک سنت، ایک فرمان کی کسی نے اگر مخالفت کی تو اسے دو عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امر کہا، ان امور ہی نہیں کہا اللہ نے۔ ایک سنت کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو تیار رہنا چاہیے اس دنیا کے اندر فتنے، اللہ کے فتنے اور عذاب اور آزمائشوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ اسے شرک کے فتنے میں، کفر کے فتنے میں، نفاق کے فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور آخرت کے اندر اللہ علمناک عذاب کا، اللہ اپنے عذاب کا مزہ نہ جائے۔ یہ ہے آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جلوس تو نکالتے ہیں، جشن عید میلاد بھی مناتے ہیں۔ یہ دن جس کا پرانا نام، اولڈ نام 12 وفات تھا، بعد میں 12 میلاد ہوا، پھر عید میلاد ہوا، پھر جشن عید میلاد ہوا۔ بدعت بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت کو بچے بہت ہوتے ہیں۔ یہ دن رسول گرامی کی زندگی میں 63 بار آیا، اور یہ دن خلفاء راشدین کے زمانے میں 30 بار آیا، اور یہ دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 بار آیا۔ یہ دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 70 بار آیا، اور یہ دن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 99 بار آیا، اور یہ دن پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 91 بار آیا، اور یہ دن تابعی کا زمانہ 180 سے 210 تک، اور 210 سے لے کے 120 سے لے کے 180 تک یہ تابعین کا زمانہ ہے، اور 210 سے 180 سے 230 تک یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں
کتنے بار یہ تابعین کے زمانے میں یہ دن آیا، تبا تابعین کے زمانے میں یاد آیا۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر جواب تو دینا، کیا ہمارے ان صحابہ کرام نے، ان فقہاء دین نے، ان اولیاء ذوی الاحترام نے، ان ائمہ دین نے اس دن کو اس انداز سے منایا جس انداز سے ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس دن میں وہ سارے ناٹک اور ڈرامے کیے جو ڈرامے ہم اس یوم جشن میلاد النبی کے نام پر کرتے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کے کرسمس ڈے کے، گرو نانک ڈے کے، جینتی ڈے کی یہ نقل۔ آج بہت سارے ادارے موت و حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ مسلم سماج میں بہت سی جوان لڑکیاں جن کی راتیں آہوں میں گزر رہی ہے اور ارتداد کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رشتے ازدواج میں بچ گئے۔ مسلمانوں کی غربت کا دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اور یہاں یہ ہے کہ 11ویں کی گیٹھا لگ رہی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی میں اور شراب کے شب برات کے حلوے میں اور محرم کی سبیلوں میں ہم اپنی کمائی خرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور ان کی عظمت کو سمجھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے اپنے وجود کو منور کر لیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقاضا محبت سمجھے۔ محبت کا منس اور محبت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے مطیع اور فرمانبردار بنیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس رسول کی کسی سنت کی مخالفت نہ کریں، کسی سنت کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حجاب اور پردے کا مذاق ہوتا ہے۔ اگر ہماری لنگی ٹخنا سے اوپر ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کی سنت کے استہزاء اور مذاق اڑانے سے بچو۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم اس نبی کی سنتوں کے فدائی اور شیدائی بنے۔ ہم جلوس محمدی تو نکالتے ہیں، ہم نبی کا نام آتا ہے انگوٹھے تو ضرور چیمتے ہیں، ہم صبح و شام یا نبی صلی اللہ علیہ کا درد تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس نبی کی سنتیں کیا ہے؟ وہ نبی نے ہمیں سونے کے کیا آداب سکھلائے؟ اس نبی نے کھانا کھاتے وقت اور کھانے کے بعد ہمیں کون سی دعا سکھلائی؟ اس نبی کی نماز کے اندر، اس نبی کی روزے اور حج کے اندر، اس نبی کی ہماری معاشرے کی زندگی میں سنتیں کیا ہیں؟ اصل محبت یہ ہے کہ اس نبی کی سنتوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، فالو کیجئے، اس سنت پر عمل کیجئے، تبھی آپ اللہ کی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کلیئر انداز میں، کلیئر وے میں کہہ دیا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے مجھے میری سنتوں کو دانتوں سے تھام لیا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میرے اسوے اور سیرت طیبہ کو اپنا لیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت سے اختلاف کیا گویا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، اس نے میرا امتی بننے سے انکار کیا۔ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں رسول گرامی شفیع المذنبین صاحب بدر حنین و بدر اور کیا یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر سجا دے۔ قیامت کے دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس رسول رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔